کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ میرے بھائی ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ بھائی جان ٹھیک ہے ہو جائے گا، میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ صدیق اکبر مدینے میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ان سے پوچھا عمر فاروق اعظم نے کہ آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا میں راتوں کو چپل اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے جوتی اور چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے پوچھا یہ تعلیم کہاں کی ہے؟ تو فرمایا مجھے یہ تعلیم مدینے والے آقا نے دی ہے۔ جب مسلمانوں کے بچے اپنی گاڑی کا سیلنسر نکال کر کے گلی کوچوں سے گزرتے ہیں تو وہ عورتیں جو مغرب کی نماز کے بعد اپنے گود کے بچوں کو آستانے اور مسجد کے سامنے نمازیوں کی ایک سانس کو شفا کی صورت میں ایکسپٹ کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اپنی جوان بیٹیوں سے کہتی ہیں اے بیٹیوں اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ، جسم کے لٹیرے ٹہل رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آئیے حضور کی سیرت کے قریب ہوں، اور میں کسی بھی قسم کے ہنگامے کا قائل نہیں ہوں، اور بس سوچتا ہوں کہ میں جن سے ملاقات کروں یہاں، ان سے میری ملاقات بغداد شریف میں ہو جائے۔ ماشاءاللہ، آمین آمین۔ حضور غوث اعظم کے نام سے کوئی کیا کیا نام دیتا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ بیدم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے میرے دل میں جگہ پائی، تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر غوث پاک کے تصرفات کے قائل ہو تو خود غوث پاک سے کیوں نہیں پوچھ لیتے یہ روایتیں کہاں ہیں، یہ روایتیں کہاں ہیں۔ ساری باتیں میں ایک بات بتا دوں، جو کہتا ہوں کہہ چکا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں مجھ سے کہنے کے لیے کہا جائے گا، انشاءاللہ ساری باتیں وہاں ہوں گی۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے گفتگو کا محور سن لیں۔ آج شراب خانوں کی دکانوں پر مسلمانوں کے بچے نشے کی طرف بھاگ رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھیے تو ٹیوشن پڑھنے کے بہانے سے کالج، یونیورسٹی اور سینٹ زیویئر، سینٹ جوزف اور مدر ٹریسا اسکول میں پڑھنے کے بہانے سے درود پڑھنے والی لڑکیاں آوارگی کا شکار ہوتی جا رہی ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے کہ حضور یہ بدعقیدوں کی وہابیہ، سلفیہ، ناسبیت، خارجیت، شیعت، ان بدعقیدوں کی اور آوارگی کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اپنے بچوں کو بندش کروا لیں؟ کیا اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیں؟ سورہ بقرہ پڑھوائیں؟ کیا گھروں میں کیل ٹھکوا دیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے اثر پذیر چیزیں ہیں، لیکن اس سے وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا پھر اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب دسترخوان پاک ہو جائے گا تو نسلیں پاک ہو جائیں گی، جب نس اچھی ہو جائے گی تو نسلیں اچھی ہو جائیں گی، ماں باپ کی تربیت گاہ اچھی ہوگی تو اولادیں بڑھاپے کا سہارا بنے یا نہ بنے مغفرت کا سامان ضرور بنے گی۔ تو صاحبو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ شادی وغیرہ کی تقریبات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم بلڈنگ اور ہم حویلیاں، ہم کاروبار دیکھ کر کے اس پر مائل ہوتے ہیں، جبکہ معراج فیض آبادی نے کہا تھا نہ کرتی خودکشی مجبور ہو کر وہ جوانی میں، بڑے گھر میں اگر بیٹی کا تم رشتہ نہیں کرتے۔ آج ہماری سوچ بدل گئی، ہم پیسے والوں کو اہمیت دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کے پیسے جائز ہیں یا ناجائز ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کے پیسوں پر کسی اس کے اپنے سگے بھائی کا کہیں خون تو نہیں آویزہ ہے، ہم کو اس کا بھی خیال نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ وقت پر ایک سال میں جب آواز دی گئی تھی تو زکوٰۃ کے مانعین کے قبیلے سے اس کا تعلق تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑی سی بات کریں، اس یقین کو اپنے ساتھ گھر لے کے جانا، جب نسلیں اسی وقت اچھی ہوں گی جب ماں باپ کا یہ درسگاہ، یہ انسٹیٹیوٹ، یہ ماں باپ کی گود اچھی ہوگی۔ اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ شادی وغیرہ کی تقریبات، آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے، بیٹھنا ہے، اور ان کے سامنے میں اور آپ دونوں کیا بولیں گے؟ ایک بات سنیں، اللہ کے رسول تشریف فرماتے مدینہ شریف میں، اور حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، مومن کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پہ کبھی خزاں کا اثر نہیں ہوتا، یعنی اس پر کبھی لو، حدت اور شدید گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ اے میرے غلاموں بتاؤ وہ پیڑ کون سا ہے؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کی۔ میرے آقا فرماتے تمہیں نہیں پتا میرے صحابہ، مومن
کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پر کبھی خزاں غریب ہو تب بھی شکر ہے، امیر ہو تب بھی شکر ہے، بیمار ہو تب بھی شکر ہے، کبھی اس پر خزاں کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ پیڑ کون سا ہے؟ پھر صحابہ نے خاموشی اختیار کی تو حضور نے فرمایا وہ پیڑ کھجور کا پیڑ ہے۔ سبحان سننا بے وجہ بات نہیں ہو رہی ہے، وہ پیڑ کھجور کا پیڑ ہے۔ کاہے کا پیڑ ہے؟ ذرا اونچی بولیں، راستہ دے دیں بھائیوں کے آنے جانے کا۔ وہ پیڑ کاہے کا ہے؟ کھجور کا پیڑ ہے۔ بات ختم ہو گئی، عمر فاروق اعظم اپنے گھر آ گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر طریق الشہداء میں جو آرام کر رہے ہیں وہ بھی آ گئے۔ آ کر کے عمر فاروق اعظم سے ان کے بیٹے نے کہا ابو ابھی جو حضور نے سوال کیا تھا کہ مومن کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پر کبھی خزاں کا اثر نہیں ہوتا، تو مجھے اس سوال کا جواب مجھے معلوم تھا، اس سوال کا جواب مجھے پتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اگر تو نے یہ جواب حضور کی بارگاہ میں بتا دیا ہوتا تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا، صحابہ کے سامنے میری بات بن جاتی، میرا اسٹیٹس بڑھ جاتا کہ عمر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کیسا بہراور کرتا ہے، کیسی اس کے گھر کی فضا ہے۔ اے میرے بیٹے کاش تو نے یہ بات حضور کے سامنے کہی ہوتی، کیوں نہ کہی وہاں یہ بات، کیوں نہ بتایا تو نے یہ جواب؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عمر فاروق اعظم کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے اس لیے یہ بات حضور کے سامنے نہیں کہی کہ وہیں پر صدیق و عثمان و علی بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں نے بول دیا تو ان کی شان میں کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ باتیں ایسی کرتا ہے لیکن ادب نوازی پر فرق آ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میں خاموش تھا، اور اے میرے ابو اس لیے بھی میں خاموش تھا کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو بات حضور کی زبان سے نکلے گی وہ رب کی مرضی کہی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب بیٹھے اللہ اس کے رسول کے فرمودات کو سماعت کریں۔ میں ایک حدیث شریف ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس منی۔ سرکار یہ محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی کوئی شخصیت دوبارہ نہیں نظر آتی، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی عظیم الشان عالم دین نظر نہیں آتا، وارث پاک جیسا محبتوں کا امام نہیں نظر آتا، اور شہید الشہداء فی الہند غازی پاک کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے، برکتوں کو تقسیم کرنے والے خانواد برکات ماہرہ شریف کی کوئی دوسری آواز نظر نہیں آتی ہے، سرکار مرتضیٰ زیدی بلگرامی کی آواز کی مبارک راہ کے مسافر بہت کم نظر آتے ہیں، اور پھر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب میں کوئی دوسرا مسیحا نظر نہیں آتا ہے، حضور مفتی اعظم عالم کے تقوی کا کوئی امین نہیں نظر آتا، حضور تاج الشریعہ سرکار کی کرامتوں کے تاج میں دمکنے والے اس ہیرے جیسی چمک کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ بلگرام شریف کے سادات کرام کا مرکز و محور حضور کی بارگاہ ہے، آج اس در سے ہمارا قلبی و روحی تعلق نہیں ہے، بیس کیا ہے؟ تو اسی کا علاج کرنے کے لیے آئیے ہم دونوں گفتگو کریں، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، پھر معین قادری بھائی کو سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہاں سے نکل کے بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ، چلیں گے نا انشاءاللہ۔ کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح یہ میری سنت ہے، سننا غور سے، نکاح یہ میری سنت ہے۔ سنت کے معنی طریقہ کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں سنت معنی؟ آواز کمزور ہے۔ نکاح کے معنی، نکاح یہ میری سنت ہے، سنت میں طریقہ، میرا قانون، میرا آئین، میرا آرٹیکل، میری یہ لا، میرا انسائیکلوپیڈیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، نکاح یہ میرا طریقہ۔ اس کے بعد فمن رغب ان سنتی فلیس منی، جو میرے اس سسٹم کے خلاف چلے گا، فمن رغبہ، جو دلچسپی نہ دکھائے گا، جو بے رغبتی دکھائے گا، اس کی طرف سے جس کو رغبت نہیں ہوگی، الٹیمیٹم حضور نے دیا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی آخرت میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ باتیں حضور نے کس کے لیے کہی؟ جو اپنی شادیوں کو ایسی جگہ پر کرنے اتصال کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، جو عقیدے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، خارجی تشیعوں کے ہاں، بدعقیدوں کے ہاں رشتے کرتے ہیں، حضور نے الٹیمیٹم دے دیا فلیس منی۔ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتے کرتی ہیں، لڑکے لڑکوں سے رشتے کرتے ہیں، حضور نے ان کے لیے الٹیمیٹم دے دیا فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو حضور میں سے کون ہے؟ وہ جو حضور کے اس نکاح کے سسٹم پہ عمل کرے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا بچوں کی آوارگی کی وجہ کیا ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا 5 سال کے بچے جو مسجد میں آ رہے ہیں، یہ دین اس ماں باپ کی تربیت گاہ کی ہے جو مبارک گھر آنگن میں اپنے بچے کو عشق رسول کی مبارک
نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. دیکھیں اگر یہ بات حضور نے کہی اور یقیناً کہی تو کب کہی؟ جب خود حضور نے اپنی شادی کی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی شادیاں فرمائیں. تو کیا حضور نے شادی میں پہل کیا؟ حضور کے نانا نے شادی نہیں؟ حضور کے والد، حضور کی امی، حضور کے دادا، حضور کی دادی، حضور کے پردادا، حضور کی پردادی، کیا ان لوگوں میں رشتے ہوئے تھے جیسے ایسے ہوتے ہیں؟ تو میں تھوڑی سی فائل کھولتا ہوں، کوئی نعرہ مت لگائے اور بیٹھے رہیے گا سکون سے. گرمی آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے، شاید جسم سے نکلنے والے پسینے کے قطروں کو ہی گواہ بنانے میں کامیابی حاصل ہو جائے. اللہ کے رسول کے سگے پردادا کے ابو ہیں عبد مناف. ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا جناب ہاشم. ایک آدمی بولے کیا نام رکھا؟ اونچی بولے. جناب ہاشم ان کا نام رکھا. جب وہ بڑے ہوئے تو بزنس کے لیے ملک شام جا رہے تھے. ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، سیریا کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں. اسی شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں حضور غوث اعظم کے حکمی بیٹے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر کے دامن میں خلافت راشدہ کی یاد دلانے والے عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہوئے ہیں. اسی ملک کے اسی شہر کے دامن میں پوری دنیا کا سفر کرنے والے ابن بطوطہ لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں حضور سے سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے صحابی جناب خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر کے دامن میں قبرستان ہے جسے بابو صغیر قبرستان کہتے ہیں. دل کہے تو بولو، نہ کہے تو نہ بولو. اسی قبرستان میں امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ لیٹی ہوئی ہے. اسی قبرستان میں امام حسین کی بہن ثانیہ زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہیں. اگر دل کہے تو بولنا، اسی قبرستان میں سرکار بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں. کوئی منع کرے تب بھی بولنا، اسی قبرستان میں سرکار امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں. نہ جانے کتنے گوہر پارے اس مبارک زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم بزنس کرنے کے لیے جا رہے تھے وایا مدینے ہو کر کے ملک شام. جیسے مدینے پہنچے ایک خاندان تھا جسے خاندان بدو نجار کہتے ہیں. اس خاندان کے پرکھوں نے آپ کو دیکھا اور قریب بلایا. نام کیا ہے؟ کہا ہاشم. کہا شادی ہوئی؟ کہا نہیں. کہا میرے خاندان میں ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے سلمہ، اس سے شادی کرو گے؟ تو جناب ہاشم نے کہا ابھی تو میری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کیا پتا، میرے قبیلے کے بارے میں کیا پتا، میری بزنس میری شغل کے بارے میں کیا پتا. آپ مجھ سے رشتے کا آفر کرتے ہیں. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. کیا خوبی آپ نے میرے اندر دیکھ لی ہے جو مجھے اپنے گھر کا داماد بنانے کے لیے اظہار کرتے ہیں؟ تو خاندان بنو نجار کے بزرگوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے لیکن تمہاری پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہے. اس لالچ میں اس رشتے کو یہیں پر کنفرم کرنا چاہتے ہیں. میری ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے سلمہ، اگر بات بن جائے تو اسے اپنی بیوی بنا لو. حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم کا رشتہ مدینہ شریف میں ہوا. جس لڑکی سے ہوا اس کا نام تھا حضرت سلمہ. کیا نام تھا؟ یہ وہی خاندان ہے جس خاندان کی لڑکیوں نے جب حضور نے 53 سال کے بعد مکہ شریف کا سفر کیا، مکہ شریف سے مدینہ پاک کا سفر کیا. ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہا کی نعت لکھی ہوئی اسی خاندان کی لڑکیوں نے دف بجا بجا کے پڑھ کے حضور کا ویلکم کیا تھا. جس نعت کو سن کے فرشتے ہی نہیں جھومے، خود اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے. آج بھی فلسطین کی بچیاں ربیع الاول شریف کے موقع پر یہی نعت پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من سنیات الوداعی. تو ان بچیوں سے کہا گیا اے میری بیٹیوں، تم کیا اجڑے ہوئے چمن میں مدینے والے آقا کو اس نعت کے ذریعے سے پکارتی ہو؟ تو فلسطین کی بچیوں نے کہا تھا یہ نعت کب پڑھی گئی؟ جب حضور مکے سے مدینے آئے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ شاید حضور مدینے سے فلسطین آ جائیں. راستہ تک رہی ہیں ہماری آنکھیں حضور کا انتظار کر رہی ہیں، ہمارا دل کارپیٹ بنا ہوا ہے اللہ کے رسول کے انتظار میں. ہم بھی دعا مانگتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چراغاں. آمین کہہ دے. دعا کرو گھر حضور کے آنے کے لائق ہو جائے. آمین کہہ دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا جو جناب عبد مناف کے بیٹے تھے، عبد مناف کی شادی مکے میں ہوئی تھی اور ان کے بیٹے جناب ہاشم کی شادی مدینے میں ہوئی. ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے. پہلا قریش، قبیلے قریش کا ٹائٹل ملا حضور کے دادا کو، پھر جناب ہاشم حضور کے پردادا، ان کے بیٹے جناب عبد المطلب. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی.
قریش ٹائٹل ہے، اور جناب ہاشم یہ حضور کے پردادا، عبد المطلب حضور کے سگے دادا۔ جناب عبد المطلب 9 سال تک مدینہ شریف میں تھے، 9 سال کے بعد مکہ شریف واپس آئے، کعبے کے متولی، کعبے کے مجاور، زوار کعبہ کی خدمت کرنے والے قرار پائے، اور جب جوان ہوئے حضور کے سگے دادا عبد المطلب، تو ان کی شادی مکہ شریف میں ایک نہایت نفیس طبیعت کے بزرگ تھے جن کا نام تھا جناب عمر یا عمر۔ ان کی ایک بیٹی تھی، نام نہیں بتاؤں گا ابھی، جب بتاؤں گا جب آپ کی زبان سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حضور کے سگے دادا جناب عبد المطلب جب جوان ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جناب عمر نام کے ایک بزرگ کی بیٹی سے ہوئی۔ ان کی بیٹی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ سبحان اللہ، نام بھی کتنا پیارا ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ، وہ دونوں میاں بیوی کو اتصال کا شرف حاصل ہوا، ایک دونوں کے اجسام نور اکٹھا ہوئے، پھر کیا ہوا، ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا جن کو دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔ رشتے ادھر بھی ہوئے تھے، ادھر حضور کے دادا جناب عبد المطلب اور حضور کی دادی جناب فاطمہ کے ملنے سے ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عبداللہ کہتی ہے، حضرت عبداللہ کہتی ہے، پھر ریورس کرتا ہوں، حضرت عبداللہ کہتی ہے۔ انہی دنوں مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت وہب، ان کی شادی جناب برہ نام کے ایک لڑکی سے ہوئی۔ ان دونوں بزرگوں کے ملنے سے ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہو رہی تھی جس کو دنیا بی بی آمینہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضور کی نانی ہے برہ، واہب حضور کے نانا ہیں، اور فاطمہ حضور کی دادی ہیں۔ حالانکہ فاطمہ حضور کی دادی بھی ہیں، فاطمہ حضور کی چچی بھی ہیں، فاطمہ حضور کی سمدھن بھی ہیں، فاطمہ کی ساس بھی ہیں، فاطمہ حسن حسین کی دادی کا بھی نام ہے، فاطمہ امام زین العابدین کی پردادی کا نام ہے، فاطمہ حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، فاطمہ حسین کی بیٹی کا نام ہے، اور فاطمہ حسین کی نواسی کا نام ہے۔ اگر دل کہے تو بولو فاطمہ، میرے غوث اعظم کی ماں کا بھی نام فاطمہ ہے۔ جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے۔ بڑا مبارک نام ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی بارگاہ میں کسی نے کہا تھا شیخی یا سیدنا۔ ایک بات یاد کر لیں، حضور غوث اعظم سے جب کوئی بات کرتا نا، وہ چاہے جونیئر ہو چاہے سینئر ہو، سب ادب رکھتے ہیں۔ اللہ، کبھی آؤں گا تو بات کروں حضور غوث پاک کی، اور دعا کرو یہی باتیں بغداد شریف میں ہوں انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم سے جو بھی بات کرتا ہے وہ چاہے جونیئر ہو کہ چاہے سینئر ہو، یا سیدنا کہتا تھا، یا سیدنا کہتا تھا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ابھی گفتگو ایک ٹاپک پر ہو جائے، سنیں آپ، النکاح من سنتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ ادھر بڑے ہوئے، ادھر بڑے کیا ہوئے، ان کے صدقے میں کائنات بڑی ہو رہی تھی، ان فوان شباب تک پہنچے۔ ادھر جناب امی آمینہ جب بلند مقام پر فائز ہوئی نا، تو رجب شریف کے مہینے میں حضور کے ابو جناب حضرت عبداللہ کا رشتہ امی آمینہ سے ہوا۔ جلدی بولیں، یاد رہے گی باتیں، کس مہینے میں؟ سب کی آواز نہیں آئی۔ رجب شریف کے مہینے میں حضور کی امی اور حضور کے ابو کا رشتہ ہوا۔ کس مہینے میں؟ رجب شریف۔ اس مہینے میں کونڈے کی نیاز ہوتی ہے، راستہ دے لیں، کوئی بات آسانی سے۔ اس مہینے میں کونڈا کی نیاز ہوتی ہے۔ کس مہینے میں حضور کی امی اور ابو کی شادی ہوئی؟ رجب شریف۔ موین بھائی آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ تکبیر، رسالت۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعت خوان رسول جناب آپ دیکھ لیں معین میرے قادری۔ بھائی کو، میں نے بتایا نا، جب پڑھیں گے تو پھر آپ یہاں نہیں ہوں گے بغیر کسی پاسپورٹ، بغیر کسی اپروول کے، اور کیا بغیر کریں؟ کسی ویزا کے، بغیر کسی ٹریولنگ کے ارادے کے آپ کو یہ بغداد شریف پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے بہت مقبول آواز رکھی ہے جناب معین قادری کی صورت میں، اور کیسے کیسے جواہر پاروں کو بلایا ہے۔ ارے ہم لوگ تقریباً کئی سالوں سے، یاد نہیں ہے کہ کتنی راتیں بغداد شریف میں گزارتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی دہلیز کے باہر سبحان اللہ بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔